یہ ہے سینٹورس مال اسلام آباد اور یہ ہے J7 ایمپوریم اسلام آباد۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو J7 ایمپوریم کی لوکیشن کے بارے میں اور اس کی یونیکنس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے ڈائریکٹ کمپیریزن ہم کریں گے دی ہارٹ آف اسلام آباد سینٹورس مال کے ساتھ۔ یہاں سینٹورس مال کے ساتھ کمپیریزن دینے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ سینٹورس مال سے زیادہ بہتر ہے۔ سینٹورس مال اسلام آباد کی آئیکونک لوکیشن پر بیسٹ کرتا ہے، لیکن کمپیریزن سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ آج J7 ایمپوریم جس لوکیشن پر ہے، اس طرح کی لوکیشن پر اسلام آباد کے 5 زونز کے اندر اس سے زیادہ ریزنیبل پرائس پہ کوئی اور پروجیکٹ نہیں۔ J7 ایمپوریم 46 کنال 30 سٹوریز پر بنا ہوا اسلام آباد کا سب سے بڑا مال ہے۔ اس کے کمپیریزن میں آپ سینٹورس مال کا سائز دیکھتے ہیں تو اس کا کرنٹ سائز 42 کنال ہے۔ J7 ایمپوریم کو بیچنے کے لیے جو پتہ کلائنٹس کے سامنے پھینکا جاتا ہے، یا پھر جو سب سے بڑی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں J7 ایمپوریم کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے، وہ اس کی لوکیشن اور اس کی پرائس ہے۔ اور یہ دو مین فیچرز ہیں کسی بھی پروجیکٹس کو سکسیسفل بنانے کے لیے یا اس کو فلاپ کرنے کے لیے۔ اگلے 5 منٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے J7 ایمپوریم بہتر ہے اسلام آباد کے کسی بھی دوسرے پروجیکٹ سے۔ J7 ایمپوریم بیسٹ کرتے ہیں اسلام آباد کے سیکٹر B17 میں، اور B17 اسلام آباد کا سب سے زیادہ خوبصورت اور آباد سیکٹر ہے۔ لوکیشن پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک اور بات، J7 جیسے پروجیکٹ کمپلیٹ اووریو ایک ویڈیو میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے یہ سیریز کا پہلا پارٹ ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں اس کا فزیکل ٹور، ماڈل اپارٹمنٹ، برانڈز کے بارے میں ڈیٹیلز میں بات کریں گے۔ اب اگر آپ J7 ایمپوریم کا ڈسٹنس دیکھتے ہیں اسلام آباد کی میجر کنیکٹیویٹیز کے ساتھ، جس میں آپ لوگوں کا آ جاتا ہے موٹر وے M1، GT روڈ اور سی پیک، تو J7 ایمپوریم سے ودن 7 منٹس ڈرائیو آپ لوگ ان سارے میجر کنیکٹیویٹیز کو ایکسس حاصل کر لیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں میجر ایریاز کی طرف، یا پھر اگر آپ فورنر پاکستانی ہیں تو آپ کے دل کے قریب ایئرپورٹ کی طرف۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ B17 اسلام آباد سے 18 منٹ کی ڈرائیو پہ بیسٹ کرتا ہے، وہ بھی تھرو موٹر وے M1، یعنی کسی قسم کا کوئی رش اور شرابہ نہیں ہوگا۔ J7 ایمپوریم اسلام آباد سے کافی دور پڑتا ہے، یہ شاید آپ نے سنا ہو، اور کچھ حد تک یہ بات ٹھیک بھی تھی، لیکن 2021 تک جب سے نیو مارگلا روڈ بنا ہے تب سے یہ ڈسٹنس آدھے سے بھی زیادہ کم ہو گیا ہے۔ اسلام آباد سیکٹر F10 کو آپ میکسیمم 12 منٹس میں ایکسس حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر اگر سینٹورس مال ہی کی بات کر لیں تو J7 ایمپوریم اور سینٹورس مال کے درمیان میکسیمم ڈسٹنس تھرو مارگلا روڈ 16 to 20 منٹس کی ڈرائیو کا ہے۔ اگر آپ اس کے کمپیریزن میں اسلام آباد کے ان ایریاز میں پروجیکٹس کی بات کریں جو ایئرپورٹ کے قریب ہے، تو وہ الٹیمیٹلی اسلام آباد اور GT روڈ سے دور ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ انہی ایریاز کی طرف جاتے ہیں جو مین اسلام آباد کے اندر ہے تو آپ ایئرپورٹ اور موٹر وے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں J7 ایمپوریم اسلام آباد کی موسٹ فائنسٹ لوکیشن پر بیسٹ کرتا ہے۔ J7 ایمپوریم ایک سینڈوچ کی طرح اسلام آباد کے سینٹر میں بیسٹ کرتا ہے۔ اب اگر آپ کسی بھی لوکیشن کو ایکسس کرنا چاہیں تو اٹس اے میٹر آف منٹس۔ اگر آپ سینٹورس مال اسلام آباد سے ان میجر کنیکٹیویٹیز کو ایکسس حاصل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو J7 ایمپوریم کے کمپیریزن میں 3 گنا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح اگر پارکیو سٹی ڈاؤن ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو 6 گنا زیادہ ٹائم لگے گا۔ گولڈ کریس چونکہ گیگا مال والوں کا ایک ویل نون پروجیکٹ ہے، اگر آپ اس سے ڈسٹنس کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو 5 گنا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیں یہاں کمپیریزن کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ان ایریاز میں انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے غلط کیا، یا جو کچھ ہے وہ بس J7 ایمپوریم ہی ہے۔ ہر ایک پروجیکٹ کے اپنے فیچر ہیں۔ پارکیو سٹی کے پاس ڈاؤن ٹاؤن ہے، گولڈ کریس کے پاس گیگا مال ہے، سینٹورس مال کے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں۔ اب اگر آپ ان کی پرائسز کو دیکھتے ہیں تو پارکیو سٹی میں جو منیمم پرائس ہے اس وقت وہ 23,000 پر اسکوائر فٹ ہے، اور اگر آپ لیک فیسنگ پہ لیتے ہیں تو 40,000 پر اسکوائر فٹ تک بات چلی جاتی ہے۔ اسی طرح گولڈ کریس کی بات کریں تو آپ کو وہاں بھی 22,000 پر اسکوائر فٹ کا ریٹ ہی ملے گا۔ سینٹورس مال میں تو اب انسٹالمنٹ پر کوئی چیز ہی نہیں ملتی، سب کیش پر ہے۔ 2 بیڈ اپارٹمنٹ آپ کو 8 کروڑ پلس میں ملتا ہے۔ ایون کہ اگر آپ لوگ ابھی حال ہی میں لانچ ہوئے فیصل جویلز کو دیکھ لیں تو ان کا کرنٹ پرائس 15,000 پر اسکوائر فٹ ہے، جبکہ ان سب کے کمپیریزن میں آپ کو J7 ایمپوریم میں 16,500 پر اسکوائر فٹ میں اپارٹمنٹ مل جاتا ہے، جس کا فیز 1 آلریڈی کمپلیٹ ہے، اور اس کی جو مال اسپیس ہے وہ دسمبر میں آپریشنل ہونے جا رہی ہے۔ اس میں ڈیٹیل میں بات نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، اوپر آپ لوگوں کو ویڈیو کی لنک شو ہو رہی ہوگی۔ یعنی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے J7 ایمپوریم میں اب بھی کافی زیادہ پرائس کی ویریشن دیکھنے کو ملے گی۔ J7 ایمپوریم کرنٹلی ون آف دا بیسٹ آپشن ہے انویسٹمنٹ پرپس کے لیے بھی اور لیونگ پرپس کے لیے بھی۔ میں آپ لوگوں کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جتنی کمال کی لوکیشن J7 ایمپوریم کے آؤٹ سائڈ ایریاز کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ پرائم لوکیشن اس کی ان سائڈ آف دا سیکٹر ہے۔ جاگنگ ٹریک، زو، کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، مارکی، ملٹی میڈیکل سینٹر، سائڈ آفس، J7 ایمپوریم کا انٹرنیشنل ہوٹل ریڈیسن کے ساتھ کیا لنکس ہیں، ان کا کوئی ماڈل اپارٹمنٹ، کوئی شاپ، ان سب پر ڈیٹیل میں نیکسٹ پارٹ میں بات کریں گے۔ اس کی لنک آپ لوگ کو اوپر شو ہو رہی ہوگی۔ اس ویڈیو کا پرپس آپ لوگ کو J7 ایمپوریم کی یونیک لوکیشن اور اس کی ریزنیبل پرائس کے بارے میں بتانا اور سمجھانا تھا۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن رہ جاتی تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے یا لوگوں کا assumption ہے کہ آج کل پاکستان کے حالات سٹیبل نہیں۔ میں آپ لوگوں کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی کرنٹلی وہ سچویشن نہیں کہ پاکستان میں کسی اچھی چیز کی امید کی جا سکے، لیکن یہاں پر ایک یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اچھے حالات آئے ہی کب ہے؟ ہم تو جب سے آزاد ہوئے تب سے نازک صورتحال سے گزر
गुजर रहे हैं। आपको याद होगा जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था, सेंटोरस मॉल तब की पैदावार यानी 2006 में सेंटोरस मॉल पे काम शुरू हुआ था। तब जिन लोगों की ये सोच थी और सेंटोरस मॉल का उस वक्त का 60-70 लाख अपार्टमेंट नहीं लिया, आज वही लोग 7 से 8 करोड़ रुपए में ये अपार्टमेंट लेने को तैयार है। पॉइंट ये है, पाकिस्तान जैसे भी एट द एंड आपने आना जरूर है। जैसे हर इंसान ने मरने के बाद कब्र में जाना है, इसी तरह हर पाकिस्तानी ने पाकिस्तान जरूर आना है।